فتح ہوئی نہیں، یہ صلح ہوئی ہے، وہ بھی دب کے صلح ہوئی تھی، لیکن اللہ فرما رہا ہے روشن فتح ہو گئی، آپ کی کھلی فتح ہے۔ جب واپس آئے مدینہ طیبہ میں، ایگریمنٹ کا مسئلہ کیسا ہوتا ہے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، دو میں سے کوئی بھی اگر ایگریمنٹ توڑا تو وہ مجرم ہے۔ ہم نے جو ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے اس پر ہم کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ ہوا یہ کہ مکہ والوں نے جو ایگریمنٹ اپنی مرضی سے لکھایا تھا انہی لوگوں نے سب سے پہلے توڑ دیا، انہی لوگوں نے توڑ دیا کہ ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیف مدینے کی مکہ میں رہتی تھی۔ ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی حمایت کرنے والی ایک جماعت مکہ میں ہے، اس سے مکہ والے نہیں لڑیں گے، اور مکہ والوں کی حمایت کرنے والی ایک جماعت مدینے میں ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ لیکن مکہ والوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا اور حضور کی جو حلیف جماعت مکہ میں تھی اس سے لڑ بھڑ گئے، ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ سارے صحابہ نے کہا یہ جو صلح میں ان لوگوں نے لکھایا تھا اب ختم ہو گیا۔ اب جب ایگریمنٹ ٹوٹ گیا تو اب ہم کو پاور ہے، اختیار ہے کہ اب ہم چڑھائی کریں گے، پھر سے تمہارے پاس پھر سے ہم چڑھائی کریں گے۔ اب یہ ایگریمنٹ ٹوٹنے کے بعد مکہ کے حالات کیا ہو گئے یہ بھی دیکھیں آپ، ان کے خاندانوں میں دراڑیں پڑ گئی، الگ الگ اختلافات، کوئی ایک خاندان ادھر کوئی وہ ایک ادھر، ہزار اختلافات، تو ان کی جو ایک یونیٹی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب کفار و مشرکین کو ڈر لگنے لگا کہ محمد اب ان کی طاقت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب چڑھائی کریں گے تو پھر ہم لوگ پسپا ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے ابو سفیان مدینے آئے، اور مدینے آ کر کے سمجھانے بجھانے کے لیے کہ چلو اس ایگریمنٹ کو رینیو کر لیتے ہیں، پھر سے جو ہو گیا ٹوٹا تھا ٹوٹا، ہم معافی مانگتے ہیں، اس کو رینیو کرتے ہیں۔ کوئی بھی ابو سفیان سے بات کرنے کو مدینے میں تیار نہیں ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا نہ صحابہ نے۔ حد ہو گئی، ابو سفیان کی سگی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی زوجہ ہیں، باپ کافر ہے اس وقت، ابو سفیان ایمان لائے وہ نہیں ہے، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور کے حرم میں ہیں۔ ابو سفیان سب کو دیکھ کر بات کر کے اپنی بیٹی کے گھر آئے کہ چلو بیٹی کے گھر جا کر ان کے ذریعے سے حضور سے بات کر لیتے ہیں، منا لیتے ہیں کہ ایگریمنٹ پھر سے رینیو کر لیں، وہ حدیبیہ والا۔ تو جب وہ گھر میں آئے تو ابو سفیان جیسے گھر میں داخل ہوئے، بستر ایک بچھا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آئے تو فوراً وہ بستر کھینچ لیا، نیچے بیٹھو، بستر کھینچ لیا۔ ابو سفیان رئیس مکہ رئیس قریش بھی ہے، تو پوچھا کہ بیٹی یہ بستر یہ کیوں کھینچ لیا؟ کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اس پر ناپاک لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کفر کی نجاست تمہارے ساتھ ہے، شرک کی غلاظت تمہارے ساتھ ہے، اور یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے، اس پر میں کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ کیسا ان کا ایمان تھا، اپنے باپ کو رسول کے بستر پر نہیں بیٹھنے دی۔ یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ خیر ابو سفیان نے بہت منایا لیکن ایگریمنٹ دوبارہ رینیو نہیں ہوا، واپس چلے گئے۔ اب یہ 7ویں ہجری، ایک سال بھی نہیں ٹکائے، ایک سال بھی نہیں ہوا، صلح ہوئی تھی، اور اس کے دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، چلو کون کون عمرے کے لیے نکل رہا ہے؟ سارے صحابہ جمع ہوئے۔ اس وقت 10,000 صحابہ تھے، 1400 تو صلح میں تھے، اس سال 10,000 تھے۔ اب کی بار جو احرام پہن کر جو جوش تھا صحابہ کا، اب ان کے پاس سارے تیاریاں تھیں۔ اب جیسی ہی خبر ملی مکہ والوں کو تو وہ جان بچا کے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، نہ راستہ روکنے والا کوئی تھا، کیونکہ خاندانوں میں بھی وہاں اختلاف چل رہا تھا، اور وہ غلطی پر تھے، ایگریمنٹ انہوں نے توڑا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آئے کہ کوئی جنگ نہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، سیدھے مکہ مکرمہ میں 10,000 صحابہ کی فوج داخل ہو رہی ہے، سارے داخل ہوئے بڑی شان کے ساتھ۔ جو مولا نے فرمایا تھا
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. اللہ نے وہ سچ کر دکھایا. اے محبوب آپ امن و امان کے ساتھ مسجد حرم میں ضرور داخل ہوں گے. حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے اور حرم پہ داخل ہو رہے تھے. صحابہ اکرام واقعی اس وقت جو داخل ہوتے ہیں، روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ہمارے اصلی وطن میں ہمیں آنے کا موقع ملے گا. وہ کبھی مکہ کی دیواریں چومتے، کبھی وہاں کی مٹی کو دیکھتے، ہر چیز کو دیکھ کر مولا کا شکر بجا لاتے. اور مولا قدیر و جبار قادر ہے ہر چیز کو لوٹانے پر. جب مکہ مکرمہ آئے، اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ یہاں پر حرم پاک میں سب کو جمع کیا. 10,000 صحابہ کا جو ایک جھنڈ، ایک لشکر جب جمع ہو، ہیبت تو سب کے اوپر ہوگی. تو کفار ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. جو پکڑے گئے ان کو لے کر کیا ہے کہ جو ملے ہاتھ میں ان کو تو پکڑ کر کے لایا گیا کہ ان کا جرم ہے. یہ پہلے تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، بدر میں بھی آئے تھے، یہ احد میں بھی آئے تھے، یہ خندق میں بھی آئے تھے، ان کو پکڑ کے لاؤ. اس میں کئی لوگ بھاگ رہے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام کیسے بھیجا؟ کہا مکہ والوں میں یہ اعلان کر دو جو میرے دادا عبد المطلب کے گھر میں جائے گا اس کے امن ہے، اس کے لیے امان ہے. اور پھر حضور نے اپنے چند گھروں کا ذکر کیا. کہا اس میں جو آئے، حرم کے اندر جو آئے اس کے ساتھ کوئی قتال نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہاں تک فرمایا جو دشمنی میں ہر جنگ میں آگے آگے، ابو سفیان، بدر میں بھی ابو سفیان کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی، احد میں بھی، خندق میں بھی. حضور نے یہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امن ہے. لوگوں نے جب یہ خبر پہنچائی ابو سفیان کو تو چونک ہے کہ میرے گھر میں پکڑا تو مجھے جانا چاہیے، لیکن کوئی اگر میرے گھر میں آئے اس کو بھی پناہ دی جا رہی ہے. دوڑتے ہوئے حرم پاک میں آئے اور کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے. کہا یہ اسلام حق ہے. تو کئی لوگ فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بہت لوگ ایمان لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو اعلان فرمایا تو سارے مکہ کے جو قیدی پکڑے ہوئے تھے، جو دشمن تھے، جو نہیں ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں صحابہ جوش میں تھے. صحابہ وہاں جوش میں تھے کہ ان کو آج ماریں گے، ان کو، کہ یہ ہر بار مقابل میں آتے تھے. تو صحابہ یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الزحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے پوچھا جو مکہ میں پکڑ کے لائے گئے تھے، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ان لوگوں نے، مکہ والوں نے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم، کہ تم کریم ہو، کریم کے بیٹے ہو اور کریم کے بھائی ہو. یعنی تمہارے اندر صرف شرافت ہی ہم نے دیکھا ہے، تم سے ظلم کی کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں صحابہ کو وہ جو نعرہ تھا الیوم یوم الزحمہ، آج کا دن بدلے کا ہے، کہا اذهبوا انتم الطلقاء الیوم یوم الرحمہ. کہا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے. جس دن مکہ فتح ہوا، یہ فتح مکہ ہے، یہی فتح مکہ ہے. اب اسی کی اللہ نے بشارت دی تھی سورہ فتح میں، انا فتحنا لک فتح مبین، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی. اب وہ کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ ہے. کب آیت آئی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، پہلے ہی. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سارے لوگوں کو امن دیا اور اسلام میں بہت سارے آئے. اب خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی بات آئی، وہاں بھی ایک بڑا مسئلہ آیا تھا. ایک قریش خاندان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے عثمان بن شیبہ، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. خانہ کعبہ کی چابی انہی کے خاندان میں رہتی تھی، عثمان بن شیبہ. حضور جب مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کیے تھے، ایک دن خانہ کعبہ آئے اور کہا عثمان بن شیبہ، یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، یہ دوسرے عثمان ہے، عثمان بن شیبہ. کہا کہ اے عثمان چابی دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں خانہ کعبہ میں. انہوں نے کہا ہاں کسی کو بھی ایسی چابی دے دیں گے تم کو اندر جانے کے لیے، تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، تمہیں کیسے ہم اندر جانے دیں گے؟ نہیں دوں گا چابی، سختی سے منع کر دیا. دیتے تھے دوسروں کو، حضور کو نہیں دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا کہ اے عثمان ایک دن یہ چابی میرے پاس آئے گی اور پھر میں جسے دوں گا
اس سے پھر قیامت تک کوئی نہیں چھینے گا۔ حضور نے فرمایا، تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں ان کی بات میں جو ہے ایک بڑا دم بھی تھا، جلال تھا، لیکن یہ اس حال میں کہہ رہے تھے حضور جب مکہ میں ان کو صحابہ کو تو بہت مارا جا رہا تھا، اس سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ خانہ کعبہ کی چابی ان لوگوں کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، جو سب سے کمزور قوم سمجھی جاتی تھی مسلمان اس وقت مکہ میں۔ عثمان بن شیبہ نے کہا یہ ایسی بول رہے ہوں گے، لیکن کہتے ہیں کہ دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا، کیا یہ صحیح تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو ہو بھی گیا ویسی ہی۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے صحابہ کو جمع کیا، عثمان بن شیبہ کو بھی پکڑ کے لایا گیا تھا، ایمان لائے نہیں تھے وہ۔ عثمان بن شیبہ کو بلایا گیا، لاؤ چابی۔ چابی دینے کے علاوہ کیا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، دے دیا سیدھے لے جا کر کے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی؟ اس چابی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اندر خود داخل ہوئے، جتنے انہوں نے بتوں کو سڑایا تھا اندر سب کو پاک کیا، سب کو نکال کر کے گرایا، جتنا شرک و کفر اندر یہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ سارے خانہ کعبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کر دیا۔ بڑے بڑے جو بت تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوپر تک ہاتھ لگا کر کے ان کو گراتے تھے، اور دیواروں پر جو تصویریں انہوں نے بنائی تھی وہ سب کو حضور نے مٹایا۔ ابھی کچھ پاگل لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہاں کے کہ پہلے وہاں پر ہمارے بت بیٹھے ہوئے تھے جہاں اب تم کعبے میں ہو، تو ان کا ایسا ارادہ ہے کہ ہم جو ہے پھر سے گھر واپسی کریں خانہ کعبہ۔ تو ہم تو کہتے ہیں جاؤ، ہمارا اس میں کیا ہے، نہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، نہ ہمارے اندر میں خانہ کعبہ ہے، بڑا شوق ہے، جاؤ سعودی جاؤ، ویزا بھی آپ کو ملتا ہے، جاؤ اور ایک چھوٹا سا ننھا سا بت لے کر کے جاؤ، ہو سکے تو بٹھا کر کے آنے کی کوشش کرو، پھر انجام آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت اب خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اب رب ذوالجلال قیامت تک خانہ کعبہ کو آلائشوں سے پاک رکھے گا، کیونکہ پہلے جو ہو چکا تھا وہ ہو گیا، ناپاک کچھ دوسرے لوگوں نے کیا تھا، لیکن اب بات رسول پاک کے ہاتھ کی ہے۔ پاک کس کے ہاتھ سے ہوا ہے؟ رسول پاک کی۔ اب لاج رکھنی ہے میرے نبی کے ہاتھ کی، اب وہ ناپاک نہیں ہوگا، یہ میرا یقین ہے۔